अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ पाक स्टडी 301 के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म एंड इल्हाम इकबाल। यानी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को कायद-ए-आज़म और इल्हाम इकबाल की स्टेटमेंट्स की रोशनी में देखा जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी एंड टू नेशन थ्योरी एंड कायद-ए-आज़म एंड इल्हाम इकबाल। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान बना तो उससे पहले ही मुसलमानों में इस चीज़ का एहसास बेदार हो चुका था कि वो एक अलग कौम है, यानी कौमियत का एहसास उनमें बेदार हो चुका था। और अपने इसी गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने हिंदुओं और जो वहाँ की मेजॉरिटी थी यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। अपने मफादात को और अपनी अलग शनाख्त को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उन्होंने कोशिशें की। अपनी ज़िंदगी को नज़रियात और फ़लसफ़ा की बेस पे गुजारने के लिए उन्होंने हिकमत अमली अपनाई और अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने आइन की मदद ली। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि बरतानवी और जो हिंदुओं की ज़ालिमाना अक्सरियत थी उनके खिलाफ जाके उन्होंने अपनी एक अलग जो सल्तनत थी उसके असूल के लिए कोशिशें की और उन्होंने उनकी दुश्मनी का मुकाबला किया। और इसमें जो इस्लाम है वो इनका एक सेंट्रल प्लेस था, यानी इस्लाम उनका एक मरकजी एक हदफ था जिसके मदद से उन्होंने पेशरफ्त की और अपनी जो सेपरेट होमलैंड है उसको हासिल करने के लिए उन्होंने कोशिशें। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर एक गुड लीडरशिप होगी तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी किसी भी कौम को रास्ते में सीधे रास्ते पे पुट करने के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए एक लीडरशिप यानी क़यादत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक अच्छी क़यादत होगी तो वही अपनी कौम में बेदारी, शऊर और मूवमेंट का एहसास पैदा कर सकती है। उनको डिफेंस अपना करने की खसूसियात उनको बता सकती है, यानी उनकी ज़िंदगी के हर मामले में एक अच्छी लीडरशिप उनकी मदद कर सकती है। तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो मुसलमान थे वो इस लिहाज से लकी समझे जाते थे। मोहम्मद अली जिन्ना यानी कायद-ए-आज़म के बारे में है कि वो एक हिस्ट्री मेकिंग लीडर थे। उन्होंने अपनी सलाहियतों से हिस्ट्री का रुख बदला। वो एक ऐसी क़यादत थी कि जिन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से मुसलमानों में एक बेदारी का एहसास जगाया और वो एक करिश्मेटिक यानी करिश्माती लीडर भी तस्वुर किए जाते हैं। सही मानों में उन्होंने लीडर होने का हक अदा किया। उसके बाद क्या रोल ऑफ जिन्ना यानी कायद-ए-आज़म का किरदार क्या था? इसमें वो क्या कह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम डिमांड्स को सामने रखा, उनको साथ लेके चले। हिंदुओं की बहुत और ब्रिटिश की सख्त मुखालफत को उन्होंने सहा और उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का जो आगाज़ है वो 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करके किया। उसके बाद वो एक जो लेजिस्लेटिव यानी काउंसिल यानी जो कानून साज असम्बली है उसके रुकन भी मुंतखब हुए 1909 में। और उसके बाद 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर दिया। अब वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर थे, लेकिन एक जो स्वराज सेल्फ रूल का एक इशू था जिस पर गांधी के साथ उनकी डिसएग्रीमेंट हुआ और यहाँ से उन्होंने जो कांग्रेस थी उसको रिज़ाइन कर दिया 1920 में। अब उनकी जो अर्ली एफर्ट्स थी यानी जो उनकी इब्तदाई कोशिशें थी उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना था। और फिर ये एक सिलसिला जो है वो तब चला जब 1916 यानी लखनऊ का जो मायदा है उसमें वो साइन किया गया। उसमें हिंदुओं ने जो एक्सेप्ट किया मुस्लिम्स की डिमांड को, जिसमें उन्होंने ये कहा था, उनकी डिमांड्स क्या थी कि उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होना चाहिए और उसके अलावा जो है 1/3 हिस्सा जो है वो कानून साज असम्बलियों में मुसलमानों का भी होना चाहिए। उसके अलावा प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको भी, अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। उसके बाद क्या नेहरू रिपोर्ट की बात हो रही है कि नेहरू रिपोर्ट में ये जो मुसलमानों के जो एक्सेप्टेड जो डिमांड्स थी उनको इग्नोर किया गया और जो है उसकी और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, नेहरू रिपोर्ट जिसको कहा जाता है। इसके मुकाबले में जो कायद-ए-आज़म ने फोर्सफुली ज़बरदस्ती जो है अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसको 14 निकात का भी कहा जाता है कायद-ए-आज़म में, कि 14 निकात तारीखी हैसियत रखते हैं और 1929 में इनको पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया कि मुसलमानों की अपनी एक अलग शनाख्त है और वो हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और उन्होंने मुसलमानों को मोटिवेट किया और कायल किया कि वो अपने हक के लिए खड़े हैं। और उन्होंने ये चीज़ सामने लेके आया कि मुसलमान और हिंदू जो कांग्रेस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनके इस्लामी तसव्वुरात, उनके उसूल, उनकी तकारीर, बयानात, अलामतें, यानी हर चीज़ जो है वो सामने लेकर आए। स्टेटमेंट, स्पीचेस, इस्लाम की सिम्बल्स जो है वो सब चीज़ें सामने लेकर आए। उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह की कि इस्लाम एक अलहदा मजहब है जिसके अपने असूल और बुनियाद है। उसके बाद क्या है कि जिन्ना ने फरवरी 1935 में जो नेशन वर्ड यानी कौम का जो वर्ड है वो इंडिया के मुसलमानों के लिए यूज किया लेजिस्लेटिव असम्बली में, यानी कानून साज असम्बली में उन्होंने पहली बार मुसलमानों के लिए नेशन का वर्ड यूज किया। और
اور انہوں نے یہ آرگیومنٹ پیش کیا، یعنی یہ دلیل پیش کی کہ مسلمان نسل، آرٹس، موسیقی، کلچر، ہر چیز سے جو ہے ہندوؤں سے الگ ہیں، مطلب ان کی اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے اور وہ کبھی بھی مکس نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح ایک جو اقلیت کے یعنی ایک کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، یعنی جیسے اسلام کے لوگ ہیں، ان کی میجورٹی کو بنا کے یعنی ان کی مائنورٹی کو بنا کے ان کو ایکسیپٹ کر کے ایک الگ ملک بنانا چاہیے. اب اس کے بعد کیا، ان مارچ 1936 میں بمبئی میں انہوں نے بتایا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے ٹو نیشن، یعنی دو قوموں کی صورت میں ان کو ماننا پڑے گا، ایک اگر انڈین ہے تو دوسری مسلمس بھی ماننی پڑے گی. اس کے بعد کیا 1937 میں انہوں نے زور دیا کہ ایک یہاں پہ ایک تھرڈ پارٹی بھی ہے، جیسے انڈین ہے، برٹش ہے، تو تھرڈ پارٹی مسلمانوں کی بھی ہے، ان کو بھی مانا جائے. اور انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور وہ ایک ساتھ تو رہ سکتی ہیں، لیکن دو قوموں کی صورت میں رہیں گی، لیکن الگ الگ ایک قوم ہے اور الگ قوم کی صورت میں ہی وہ اپنا رول پلے کریں گی. جیسے ان کے یہاں پہ اب ورڈز دیے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک علیحدہ نیشن ہے اور ہمارے اپنے اصول ہیں، کلچر ہے، سویلائزیشن ہے، ہمارا لٹریچر ہے، نام ہے، اور ہماری لینگویج ہے، احساسات ہیں، ویلیوز ہیں اور اخلاقیات ہیں، قانون ہیں، کیلنڈر، ڈیٹ، روایات، کسٹمر ہسٹری، مطلب ہماری ہر چیز جو ہے وہ سیپریٹ ہے اور ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے قانونی نظر سے تو ہم ایک علیحدہ. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس 1947. اس میں وہ کیا ہے کہ جناح کا جو بلیف تھا وہ اسلام کی قوت پر تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اسلام ایک ایسی ڈائنامک یعنی متحرک فورس ہے جو مسلمانوں کو یونائٹ کر سکتی ہے اور یہ مسلمانوں کو ہیلپ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے پریزنٹ کرائسس سے کیسے نکل سکتے ہیں. یہ سورس ہے، ایک ذریعہ ہے انسپریشن کا، ان کو گائیڈنس پرووائڈ کر سکتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں. ایک فریم ورک ہے، ایک رہنمائی ہے، ایک تہذیب ہے. اس کے بعد گائیڈنس اینڈ انسپریشن فار کانسٹیٹیوشن میکنگ اینڈ گورننس، یعنی آئین سازی اور حکمرانی کے لیے رہنمائی. ٹھیک ہے، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا کہ انہوں نے ایک ماڈرن نیشن کی بات کی، کانسٹیٹیوشن، سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی بات کی، ڈیموکریسی کی بات کی، اور انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی آئین بنے گا تو وہ منتخب اسمبلیوں سے بن کر ہی آئے گا. اس کے بعد کیا ہے، ماڈرن ڈیموکریٹک اینڈ اسلامک اسٹیٹ. اس میں انہوں نے کیا کہا کہ تمام شہریوں کو ایکوالٹی اور جو ان کے مذہبی حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی ان کے مطابق گزار سکیں. یعنی اس میں مائنورٹیز، اقلیتوں کی بات کی گئی ہے کہ اقلیتوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، علامہ اقبال پوئٹ اینڈ فلاسفر، ویژن آف اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ. یعنی علامہ اقبال ایک شاعر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اور ان کی نظر میں جو سیپریٹ مسلم اسٹیٹ ہے اس کا ویژن کیا تھا. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال جیسے جو لوگ ہیں وہ صدیوں میں ایک دفعہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا کہ اسلام کا مسلمانوں کی زندگی میں کیا اثر ہے، یا اسلام کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں کی زندگی میں. اور اس چیز کا جو عملی مظاہرہ ہے انہوں نے 1899 میں اینول سیشن کے موقع پہ کیا. انجمن حمایت اسلام کا جو سیشن لاہور میں ہوا تھا اس میں انہوں نے اپنی ایک پوئم پریزنٹ کی جس کا نام تھا نالہ یتیم. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو انیشیل سٹیج تھی، یعنی جو ابتدائی سٹیج تھی، اس میں علامہ اقبال کے جو آئیڈیا سے جو پوئٹری تھی وہ نیشنلسٹ تھی، یعنی وہ قوم پرستی جو اس کو فالو کرتے تھے اور وہ اپنی پوئٹری کے تھرو بھی اس کو شو کرواتے تھے. جیسے کہ وہ ان کی ترانہ ہند تھی، اس کے بعد ان کی جو پوئٹری تھی وہ جو وہاں کے جو موجودہ حالات تھے ان کو بہت زیادہ پریزنٹ کرتی تھی، ان کو پیش کرتی تھی. ان کی پوئٹری میں موجودہ حالات کا عکس جھلکتا تھا. بیسیکلی اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کرٹیسائز کیا جو اس ٹائم کے جو حالات تھے یا اس ٹائم کی جو قوم پرستی تھی، یعنی کیپٹلزم کو، مٹیریلزم کو اور لیک آف اسپرچولی کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، علامہ اقبال فوکس آن دا کنڈیشنز آف دا مسلمس. علامہ اقبال نے مسلمانوں کی جو کنڈیشن ہے اس پہ زور دیا یا اس پہ فوکس کیا. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ مسلمانوں کو نجات دے سکتا ہے، اسلام نے ہی ہمیشہ مسلمانوں کو بچایا. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے. اسلام ایک زندہ متحرک نظریہ ہے جو ماڈرن چیلنجز پہ بھی پورا اتر سکتا ہے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو مدد کر سکتا ہے کہ وہ اپنی جو ان کی اندرونی جو اختلافات ہیں یا جو چیلنجز ہیں وہ ان کو کیسے کور کر سکتے ہیں، اپنے ایکسٹرنل چیلنجز سے وہ کیسے نپٹ سکتے ہیں، ان کو کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ اسپرچولیزم پر بیس کرتا ہے اور اجتہاد اور ری انٹرپریٹیشن، یعنی جو دوبارہ سے تشریح کرنا جس کو کہتے ہیں. مطلب اسلام کے ذریعے آپ کیسے اپنی تھاٹ کو سامنے لا سکتے ہیں یا اپنی تھاٹ کو اسلام کے
مطابق کیسے بدل سکتے ہیں، اس چیز کو بھی اسلام سامنے لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد کیا ایڈریس ٹو دا مسلم لیگ سیشن سے ان کا جو خطاب تھا الہ آباد میں دسمبر 1930، اس کے بارے میں ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ کو ملا کے ایک سنگل اسٹیٹ بنائی جا سکتی ہے جہاں پہ ان کی سیلف گورنمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن برٹش کے انڈر یا پھر برٹش کے بغیر، لیکن یہ فائنل ڈیسٹنی ہے مسلمانوں کی، یعنی مسلمانوں کی یہ کے لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کو اپنا جو ان صوبوں کو ملا کے اپنا ایک الگ ملک حاصل کرنا ہے، یا چاہے وہ برٹش امپائر کے انڈر رہ کے یہ سب کریں یا اس کے بغیر اپنے ملک کو چلائیں۔ تو یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا۔ اب اس میں امپورٹنٹ دیکھتے کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو قائد اعظم نے اسمبلیز جو جوائن کی اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ انہوں نے 1906 میں کانگریس جوائن کی، اس کے بعد انہوں نے 1913 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی، پھر 1920 میں انہوں نے کانگریس کو لیفٹ کر دیا، یہ آبجیکٹو میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد لکھنؤ جو معاہدہ تھا اس میں کیا جو ڈیمانڈس تھی مسلمانوں کی ایکسیپٹ کی گئی تھی، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ سبجیکٹو میں شیئر کیا جا سکتا ہے کہ وہ لکھنؤ میں جو مسلمانوں کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کی گئی تھی وہ کون سی تھی، ان کو لکھیں۔ اس کے بعد نہرو رپورٹ کا پیش کی گئی 1929 میں، اور مسلمانوں کے لیے نیشن کا ورڈ کب اور کہاں یوز کیا گیا قائد اعظم کی طرف سے 1935 میں لیجسلیٹو اسمبلی میں پہلی بار یوز کیا گیا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ انہوں نے 1939 میں اس چیز کو سامنے لایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کا اپنا وقار ہے، اپنی سویلائزیشن ہے، وہ اپنے طریقے سے دونوں چلیں گے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی جو ہسٹری ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اس جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں کو کب انٹروڈیوس کروایا، 1899 میں جب اینول سیشن تھا انجمن حمایت اسلام کا لاہور میں، اور اس میں انہوں نے اپنی کون سی پوائنٹ پریزنٹ کی تھی، نالہ یتیم۔ یہ آبجیکٹیو بھی آ سکتا ہے، سبجیکٹیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اپنے مارکس کے اکارڈنگ آپ کوسچن کو کیری کیا کریں۔ 3 مارکس کا ہے تو اس کو 2-3 لائنس میں ڈسکرائب کیا کریں، 5 کا ہے تو 5 to 7 لائنس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو علامہ اقبال کے کنڈیشنز تھی، فوکسز تھے اسلام کے بارے میں، وہ آپ نے یاد رکھیں۔ یہ سبجیکٹیو کوسچن آپ کے پاس بن کے آ سکتا ہے۔ اور جو علامہ اقبال کا ایک تاریخی خطبہ تھا مسلم لیگ کے سیشن سے، وہ کب ہوا تھا؟ الہ آباد میں ہوا تھا 1930 میں، اور اس میں انہوں نے کیا کہا تھا، یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ آپ کے ساتھ سبجیکٹیو میں آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہو سکے، اور بیل کا آئیکن ضرور ہٹ کیا کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔